اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اول الاولین و یا آخر الآخرین و یا ذا القوة المتین و یا رحم المساکین یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین یا اجود الاجودین یا ذا الجلال والاکرام سبحان ربک رب العزت اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی محمد النبی الامی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم یا ودود صلی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نسرین افتخار اسلامک چینل اللہم لبیک سے اپنے تمام لسنرز، تمام ویورز ان سے مخاطب ہوں۔ امید ہے کہ آپ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں خوش ہوں گے، خوشحال ہوں گے۔ اللہ رب العزت رہتی دنیا تک آپ لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے، شاد رکھے، آپ لوگوں کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے، آپ لوگوں کی مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، غم کو فکر کو خوشیوں میں بدل دے۔ اللہم یا فارج الہم و یا کاشف الغم فرج ہمی و یسر امری وارحم دوفی و قلت حیلتی وارزقنی من حیث لا احتسب یا رب العالمین۔ یہ پڑھا کریں، یہ بھی میں ڈال دوں گی آج فیس بک کے پیج پہ اور ذکر گروپ پہ۔ گو کہ پہلے میں 2-3 دفعہ دے چکی ہوں، کچھ نئے لوگ بھی ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ ان کو پھر چاہیے ہوگی۔ اللہم یا فارج الہمی، اے غموں کے بادلوں کو چھانٹنے والے، و یا کاشف الغمی، اور جو لوگوں کے غم ہیں ان کے بادلوں کو پھاڑنے، الگ کر کے خوشی دینے والے۔ فرج ہمی، مجھ سے میرا غم دور کر دے، یا اللہ مجھ سے میرا غم دور کر دے۔ وہ یسر امری، اور میرے کاموں میں آسانیاں پیدا فرما دے۔ ورحم دوفی، اور رحم کر میری کمزوریوں پہ، میری کمیوں پہ، میری غلطیوں پہ، میری کوتاہیوں پہ رحم کر۔ وہ قلت حیلتی، اور میرے کم سورسز پر، اور میرے کم سورسز جو ہیں اس پہ، جتنا مجھے تیرے لیے کرنا چاہیے تجھے راضی کرنے کے لیے وہ نہ کر سکوں، میں کم رہ جاؤں تو اس پہ بھی تو معاف کر رحم کر۔ وارزقنی من حیث لا احتسب، اور مجھے وہاں سے رزق عطا فرما کہ میں گمان بھی نہ کر سکوں۔ اللہم یا فارج الہم و یا کاشف الغم فرج ہمی و یسر امری وارحم دوفی و قلت حیلتی وارزقنی من حیث لا احتسب یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا ارحم الراحمین۔ ہماری دعاؤں کو سن لے، آمین ثم آمین۔ سن کے بھی آمین بولے، پتہ نہیں کس کی آمین پہ سب کے لیے دعا قبول ہو جائے۔ تو آج رمضان المبارک کا پہلا جمعۃ المبارک ہے، جو کہ آپ سب کو مجھ سمیت میرے تمام مسلمانوں کو بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ اس میں آپ نے سورہ کہف تو پڑھنی ہے، اس میں کوئی چھٹی نہیں ہے، یا سورہ جمعہ یا سورہ یاسین، اس میں کوئی آسانی نہیں ہے۔ آسانیوں کے رستے نہیں ڈھونڈتے، اللہ کے رستے میں محنت کرتے ہیں خوشی سے، جتنا خوشی سے کریں۔ جب تھک جائیں تو بند کر دیں، ریسٹ کر لیں۔ جو کام دماغ میں بار بار آ کے آپ کو تنگ کر رہا ہے وہ کام کر لیں۔ اللہ نہیں کہتا، کام بھی دنیا کے اللہ نے بنائے ہیں اور لگائے ہیں، وہ بھی تو ہم نے کرنے ہیں، وہ کر لیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ تو اپنی دعاؤں میں، آپ سب لوگ میری دعاؤں میں ہیں، آپ بھی اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں۔ خاص کر میرے ہسبینڈ کے لیے دعا کریں کہ اللہ اس کو جلد از جلد صحت یاب کر دے۔ وہ تو کبھی بیمار ہی نہیں ہوا تھا، ابھی 2 دفعہ آگے پیچھے بیمار ہو گئے ہیں۔ کوئی بات نہیں، بیماریاں آتی ہیں، کہتے ہیں ایک زندہ انسان کے سر پہ گھاس نہیں اگتی،
باقی ایسا کچھ نہیں ہے جو نہیں ہوتا. لہٰذا دل چھوٹا اللہ کرے میں بھی نہ کروں، اپنے رب کی رسی سے لٹکی رہوں پر امید. یہ نہیں ہے کہ ان کو ہر بات، پہلے جو باتیں آہستہ کرتے تھے کبھی ان کو تک نہ بھی پہنچے، ماشاءاللہ ان کو وہ بھی پہنچ رہی ہیں. اور اگر کوئی آپ جہازوں کے متعلق، ہیلی کاپٹروں کے متعلق جو ان کا بزنس ہے بات کریں تو فوراً رسپانس دیتے ہیں کہ فلانا جیرو کاپٹر، فلانا ہیلی کاپٹر، فلانی جگہ چلانا، فلانا کام کرنا، فلانی بڈ میں حصہ لو اور یہ لکھو اور وہ کرو. لیکن اگر کوئی اور بات کرتے ہیں تو چپ کر کے لیٹے رہتے ہیں، پتہ نہیں ان کو اب وہ باتوں میں دلچسپی نہیں رہی یا کیا ہے، پھر آ کے کھولتے ہی نہیں. تو پھر بچے بار بار ان سے پوچھتے ہیں کہ بڈ میں کیا لکھ دیں، جہاز میں کیا کوٹیشن دے دیں اس کا، کہ پھر فوراً بولتے چاہے ہمیں لگ رہا ہو کہ وہ سوئے ہوئے. تو بس اللہ تعالیٰ صحت دے ہر مریض کو جو دنیا میں ہے، وہ انسان نہیں ہے، وہ کوئی کیڑے مکوڑے جانور پرندے چرندے انسان جنات جس میں بھی سے بھی ہوں، اللہ سب پہ رحم کرے. جب ہم سب کے لیے رحم کرتے ہیں تو اللہ ہم سے راضی ہو جاتا ہے. پھر ہماری دعاؤں میں اور اللہ کی قبولیت میں کوئی فاصلہ نہیں رہتا. بس کسی سے حسد نہ کریں کبھی بھی. جو اس کے پاس ہے کہو اللہ اور دے اس کو، تو نے دیا ہے میں نے تھوڑا دیا ہے، اس کے نصیب کر. اب اس کو دیا ہے تو اب اسے چھیننا نہ، اب وہ اس کو گرا نہ دینا، اس کے نصیب کرنا. میں وہ شکر نہ کرے تو میں شکر کرتا ہوں یا کرتی ہوں. اور اس طرح کا ہمیں بھی دے، اس سے بھی بڑھ کر دے، میرے بچوں کو دے، ہمیں دے، میرے بہن بھائیوں کو دے، میرے عزیزوں دوستوں رشتہ داروں کو دے، ہمسایوں کو دے. جتنا ہی آپ اوروں کے لیے دعا کریں گے اتنی ہی آپ کے لیے قبول ہو. یاد رکھیں، جب آپ کہتے ہیں نا ایک دانہ ہے، آپ اس کو مسل کے زمین پہ پھینک دیتے ہیں تو وہ تناور درخت بنتا ہے، یا اس پہ پھل لگتا ہے یا پھول لگتا ہے، یا اس پہ ایسی میڈیسن جو ہمارے لیے کام آتی ہے، یا سایہ دیتا ہے مسافروں کے لیے اور راہ چلتوں کے لیے، یا وہ فرنیچر کی لکڑی یا پیپر بنانے کے کام آتا ہے. کوئی چیز اللہ نے بیکار نہیں بنائی، ہر چیز اٹھ جاتی ہے. دل نہ توڑے، نہ دل چھوٹا کرے. وہ چلانے والا جو ہے نا ہمیں بہت بڑا ہے، تو ہم کیوں چھوٹے ہو جاتے ہیں، ہم انورڈ کیوں ہو جاتے ہیں. کھلے دل سے اللہ سے مانگے، کھلے جھولیاں بھر بھر کے وہ آپ کو دے گا. آپ نے کیا سمجھا کہ نعوذ باللہ ہم بخیل ہے؟ اللہ کوئی بخیل ہے؟ واللہ الغنی وانتم الفقراء. اللہ تو غنی ہے، ہم ہی محتاج ہیں مانگنے والے اور کم ظرف اور گندے مندے. اللہ تو شاندار ہے، سب تعریفیں تو اس کے لیے جو سارے جہانوں کا بنانے والا ہے. وہ ہمیں اپنی یاد میں رکھے اور ہمارے دلوں میں اپنی محبت یہاں تک بھر دے کہ ہمیں اور کچھ یاد نہ ہو. یہ پتہ ہو یہ اللہ کی محبت، اللہ کے رسول کی محبت، یہ نیک بندوں کی محبت، یہ جو رشتے بتائے ہیں ان کی محبت، اس میں ہم لوگ رہیں. آپ یقین کریں ہم لوگ بہت ظالم ہو گئے. اللہ نے جو کہا ہے، آج میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ روزے میں آپ کیا کیا پڑھ لیں. جب تک میرا آئے گا 2-3 نماز تو گزر گئی ہوں گی، کوئی بات نہیں، آپ ان کو اگلی جو 2-3 رہ گئی ہیں ان کے ساتھ ملا کے پڑھ لیں. پڑھنا ہی ہے، اللہ تو نہیں کہتا اس وقت نہیں سنوں گا اس وقت سنوں گا، اللہ نہیں ایسے کہتا. اور اگر کل پڑھی تو نہیں سنوں گا ایسا بھی نہیں ہے. جب آپ سنیں تو ان کو پڑھیں. اس کے بعد میں آپ کو سورہ الاعراف کی کچھ آیات میں نے خاص کر رکھی ہیں کہ شاید وہ باتیں، 1-2 باتوں کا تو مجھے بھی نہیں پہلے پتہ تھا، حالانکہ میں ترجمے سے پڑھتی ہوں. کسی قرآن مجید میں اتنی عقل مندی سے ڈیٹیل سے نہیں بھی لکھا ہوتا، دائیں بائیں گھسیٹا ہوا بہت ہوتا ہے، لیکن مطلب کی بات کئی دفعہ ہر بندے کا اپنا سوچ ہے، وہ بھی میں آپ کو بتاؤں. تو میں آپ کو بتاؤں کہ آپ آج سورہ فاتحہ جو ہے نا الحمد شریف، اس کو 21 بار پڑھ لیں. یہ میں نے کاغذ پہ لکھ کے رکھا تھا تاکہ آپ کو بتا سکوں. اور سورہ الفتح یہ تو ویسے بھی جمعے کو پڑھنی چاہیے، آپ یہ بھی 1 دفعہ پڑھ لیں. اور آیت الکرسی کو 41 ٹائم یا 70 ٹائم جمعے کے دن عصر سے لے کے مغرب تک پڑھنا بہت ہی افضل ہے، اس سے دعا قبول ہوتی ہے. اور درود شریف ابراہیمی 25 بار پڑھیں. اور عشاء کی نماز کے ساتھ صلاۃ التسبیح پڑھ لیں اگر آپ پڑھ سکیں تو. اور ایک وہ دعا پڑھیں اللہ لطیف بعبادہ
یرزقو من یشاء وہو القوی العزیز، اللہ لطیف بعبادہ یرزقو من یشاء وہو القوی العزیز، اللہ اپنے بندوں پر مہربان ہے۔ یرزقو من یشاء، رزق دیتا ہے جس کو چاہتا ہے۔ یرزقو من یشاء وہو القوی العزیز، وہی طاقتور ہے اور وہی عزیز ہے، وہی زبردست عظمت والا ہے، عزت والا ہے، مرتبوں والا ہے، طاقت والا ہے۔ تو یہ آپ پڑھ لیں، یہ تو میں نے کاغذ پہ لکھ کے رکھا تھا۔ دوسرا میں آپ کو یہ کہنا چاہتی تھی کہ اپنی کاپی میں میں نے آج صبح سے یہ دیکھیں آپ لوگوں کے لیے لکھ کے رکھا ہے صبح اٹھ کے، کہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی اور رد نہیں ہوگی اگر آپ اس طریقے سے، آپ کو سب کو آتا ہے لیکن مانگے، خاص کر یہ پہلا جمعہ ہے، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث، اس طرح پڑھیں، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث۔ دوسرا طریقہ، یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت برحمتی کا استغیث، یعنی کہ یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث کو آدھا آدھا کر دیا اور اندر لا الہ الا انت، بس لا الہ الا انت، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، انت ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ جیسے ایک میں ہے یا حیو یا قیوم ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتی کا استغیث، یہ چیزیں وہ ہیں جن کے ساتھ کہ دعا رد نہیں ہوتی، میں وہ آپ کو بتا رہی ہوں۔ یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت برحمتی کا استغیث، یا حیو یا قیوم ایاک نعبد و ایاک نستعین برحمتی کا استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتی کا استغیث فلا تکلنی نفسی طرفۃ عین واصلح لی شانی کلہ لا الہ الا انت۔ یہ بھی آپ کو مل جائے گی دعا ان کتابوں میں سے جہاں پہ مسنون دعائیں ہیں۔ تو یہ جو ہے نا، اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سورہ الاعراف میں حضرت آدم علیہ السلام کی، بلکہ میں وہاں سے دیکھ کے ہی آپ کو بتاتی ہوں، میں نے نشان بھی لگا کے رکھے ہوئے ہیں، کیوں نہ میں ایگزیکٹ آپ کو اللہ کی کتاب میں نے اتنے نشان لگائے ہوئے ہیں آپ کے لیے۔ میں جب پڑھتی ہوں تو بلو رنگ سے تو میں لکھتی ہوں، یہ دیکھ لیں، یہ لائن لگانی، اور یہ تو میری بہت سالوں کی پرانی میری عادت ہے، شکر الحمدللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کی غلطی اور اس کی معافی اور تلافی، تو یہ تو ہمیں آتی ہے زبانی، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ تو سب سے پہلی سمجھو استغفار ہے۔ اس وقت پتہ نہیں تھا حضرت آدم علیہ السلام کو کہ اب جو مجھ سے ہو گیا ہے اس کی معافی تلافی استغفار کیا کریں۔ اللہ نے پہلے شیطان کو اتنی ریچ دے دی کہ وہ بہکائے آدم علیہ السلام کو اور اماں حوا کو، اللہ نے ریچ دی، ورنہ وہ کیسے وہاں جا سکتا تھا۔ اس کے بعد اس کو ریچ دی کہ ان کا ٹیسٹ ہو جائے، پھر ان کا ٹیسٹ کیا، یہ فوراً اس کے چنگل میں آ گئے، پھر اللہ نے خود ہی استغفار کے لیے دعا بتائی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ استغفار پہلا استغفار تھا جو بتایا گیا کرنے کا، یہ پہلی دعا تھی غلطی کر کے معافی مانگنے کی۔ اس کے ساتھ دعا گولی سے بھی پہلے قبول ہوتی ہے، یاد رکھیں میری بات کو۔ اللہ نے کہا اے ہمارے پروردگار، ہم اپنی جانوں پر ظلم کر گزرے ہیں، اور اگر آپ ہمیں معاف نہ فرمائیں گے اور ہم پر رحم نہ آپ نے کیا تو یقیناً ہم نامراد لوگوں میں سے ہو جائیں گے، خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اب میں آپ کو اس کا بتاتی ہوں کہ کیا ہے۔ نیچے اتارنے کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اطاعت کے جس بلند مقام پر تھے اس سے نیچے اتار لیا، اور یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے کہ جنت سے دنیا میں اتار دیا، یہ اللہ کو پتہ ہے۔ اس بہت بڑے منصب سے وقتی طور پر نیچے اتار دیا، کم کر دیا، یا کہ دنیا میں اتار دیا۔ اچھا، اس سے معلوم ہے کہ عریانی سے حفاظت انسان کی فطرت میں داخل ہے، اس لیے جو ہی دونوں کا لباس اترا انہوں نے ہر ممکن طریقے سے ستر کو چھپانے کی کوشش کی۔ اور یہ استغفار کے وہی الفاظ ہیں
جن کے بارے میں سورہ بقرہ کی 2 میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہی یہ الفاظ سکھائے تھے، کیونکہ اس وقت تک انہیں توبہ کا طریقہ بھی معلوم نہیں تھا۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ توبہ کرنے کے لیے یہ الفاظ نہایت مفید ہے۔ میں نے زبانی تو بتایا نا، لیکن میں لفظ بلفظ بھی بتا رہی ہوں۔ اور ان کے ذریعے توبہ قبول ہونے کی زیادہ امید ہے، کیونکہ یہ خود اللہ تعالیٰ ہی کے سکھائے ہوئے لفظ ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے اگر ایک طرف شیطان کو مہلت دے کر اسے انسان کو بہکانے کی صلاحیت دی، تو جو انسان کر گزرے تو اسے فوراً جو زہر جیسی تھی، تو دوسری طرف انسان کو توبہ اور استغفار کا تریاق بھی عطا فرما دیا کہ اگر شیطان کے بہکاوے میں آ کر کوئی گناہ کر گزرے تو اسے فوراً توبہ کرنی چاہیے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے کیے پر شرمندہ ہو اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرے اور اللہ سے معافی مانگے۔ اس طرح شیطان کا چڑھایا ہوا زہر اتر جائے گا۔ حضرت آدم کی غلطی کی تفصیل یہ تھی، ٹھیک ہے؟ آپ نے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یہ انبیاء والی دعاؤں کو اس لیے زیادہ مانگنا چاہیے کہ وہ اللہ نے بتائی ہوئی ہیں، قرآن میں جبرائیل کے تھرو آئی ہوئی ہیں۔ جو دوسرے معافی ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، اس سے تو کم درجے کی ہیں نا وہ، ان کا درجہ تو نہایت اوپر ہے۔ اچھا، اب میں آپ کو بتاتی ہوں وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ تَجْرِي مِن تَحْتِهِمُ الْأَنْهَارُ، اور ان کے سینوں میں ایک دوسرے کی دنیا میں جو کوئی رنجش رہی اسے ہم نکال کر باہر کر دیں گے، اور ان کے نیچے سے نہریں بہتی ہوئی ہوں گی جہاں ہم اللہ نے کہا ان کو رکھیں گے، رنجشیں ہم ان کی نکال دیں گے۔ اچھا، یہاں پہ ایک بات خاص مجھے اس نے روکا، ہمارے ملک میں یہی ہو رہا ہے نا، ان لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہے ان ظالموں پر جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں، ان پہ اللہ نے لعنت کی ہے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ ہمارے ملک میں کون کون سے لوگ ظلم کر رہے ہیں اور کروا رہے ہیں، ان کے کہنے پہ ہو رہا ہے، تو پھر کیا ہے ان پہ؟ اللہ کی لعنت۔ ان پہ کیا ہے؟ اللہ کی لعنت۔ اور جب ان پہ اللہ کی لعنت پڑ گئی تو ان کا یقیناً دین تو گیا، لیکن آخر میں ان کی دنیا بھی تباہ و برباد ہی ہوگی، ان کی زندگی بھی۔ آپ بھروسہ رکھیں، آپ کی آنکھیں بھی دیکھیں گی اور ہماری آنکھیں بھی دیکھیں گی۔ اللہ نے کہا ہے لعنت اللہ نے بھیجی ہے ظالمین پہ۔ لعنت اللہ علی الظالمین، ظالموں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اچھا، اب اللہ نے کیا کہا ہے کہ اللہ کو کس طریقے سے پکارا جائے، کس طریقے سے؟ اللہ نے ادب بھی بتایا ہے، کیا کرے؟ سورہ الاعراف میں ہی ہے، ادعوا ربکم تضرعا وخفیا انہ لا یحب المعتدین۔ تم اپنے پروردگار کو عاجزی کے ساتھ چپکے چپکے پکارا کرو، اور یقیناً وہ حد سے گزرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ۔ اور زمین میں اس کی اصلاح کے بعد فساد برپا نہ کرو، جیسے اب ہماری زمین پہ لوگوں نے فساد برپا کرایا ہوا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ وہ اللہ کے حکم سے تباہ و برباد ہوں گے۔ اللہ کو پتہ ہے کہ وہ کون ہے، اللہ سے تھوڑا خفیہ ہے۔ اور اس کی عبادت اس طرح کرو کہ دل میں خوف بھی ہو اور امید بھی ہو، ڈرے بھی اور امید بھی رکھے کہ دے دے گا۔ ڈرو بھی، بہت بڑا ہے، اللہ جانے ہماری غلطیوں پہ ناراض نہ ہو جائے، لیکن یقین بھی رکھو بڑا ہے نا، معاف کر دے گا، مان لے گا۔ اور خوف بھی اور امید بھی، یقیناً اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے۔ اللہ نے کہا اللہ کی رحمت نیک لوگوں کے قریب ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھی ہو گیا، میں نے آپ ہی لوگوں کے لیے نشان لگائے ہوئے تھے۔ اچھا، اب جناب اللہ نے جب قوم فرعون کو عبرت کا نشان بنایا، اب دیکھیں ٹڈیاں بھیجیں،
خون ان پہ خون بنا دیا، پانی خون کے چھینٹے، اور پھر آپ دیکھیں کہ اللہ نے ان پہ طرح طرح کا ان پہ عذاب بھیجا، طرح طرح ان کے فصلیں کم کر دی، ان کے باغات کا پھل کم کر دیا، اللہ نے ان کو بیماریوں میں مبتلا کر دیا۔ اور پھر جب اللہ نے ان کو یہ جب کہا تھا نا کہ تم چلے جاؤ، جو جگہ مانگ رہے ہو کہ ہم نے وہاں مصر میں جانا ہے، لیکن وہاں حتتن ہمارے قصور معاف کر اللہ، ہمارے قصور معاف کر اللہ، یہ کہتے ہوئے جانا، اکڑ کے نہ جانا آ گئے ہیں۔ جیسے ہمارے اب چور حکومت میں آئے ہیں، ان کو پتہ ہے ہمیں جتوایا اور نے ہے، جعلی کام کیے اور نے ہیں، کروائے اور نے ہیں، ہم آئے اور طریقے سے ہیں، سب کچھ جعلی، لیکن ان کو خدا کے غضب کا خوف نہیں ہے، لیکن ان پہ غضب آئے گا، یہ میرا یقین ہے، میں ذرا بھی نا امید نہیں، غضب آئے گا کرنے والوں پہ، کرانے والوں پہ، شامل ہونے والوں پہ، ان کو ساتھ دینے والوں پہ، اس پہ چپ رہنے والوں پہ۔ تو کاروبار کی جگہ یا گھر میں داخل ہوتے وقت پڑھے حتتن، اللہ نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْكُنُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ وَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَتَغْفِرْ لَكُمْ خَطِیئَاتِکُمْ سَنَزِیدُ الْمُحْسِنِینَ۔ آپ بس حتتن یاد کر لیں، جب کسی کاروبار کی جگہ پہ، گھر میں کوئی خوبصورت اپنی بنائی ہوئی جگہ پہ داخل ہو تو حتتن کہتے ہوئے سر جھکا کے جائے، اور وہ وقت یاد کرو جب تم نے ان سے کہا تھا اس بستی میں جا کر بس جاؤ اور اس میں جہاں سے چاہو کھانا کھاؤ، اور یہ کہتے ہوئے جانا یا اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، وقولو حتتن، اے اللہ ہم آپ کی بخشش کے طلبگار ہیں، یہ کہتے ہوئے جانا۔ کتنی چھوٹی سی بات تھی، اور بستی کے دروازے میں جھکے ہوئے سروں کے ساتھ داخل ہونا، تو ہم تمہاری خطائیں معاف کر دیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ اجر دیں گے۔ یہ بھی سورہ ال-اعراف میں ہے، آیت نمبر 161۔ اچھا یہ تو ہو گیا۔ اب میں آپ کو ایک بات اور بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو میں بھی پڑھتی ہوں نا، سبحان ربی کا رب العزتی اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، اس کو پڑھنے کا بہت اجر ہے، بہت اجر ہے، بہت پڑھیں، لیکن جب آپ اس کو پڑھیں یا دیکھیں تو آپ پہ سجدہ واجب ہو جاتا ہے، یعنی آپ مجھے سنیں تو پھر بھی آپ سجدہ کر لیں، ویسے تو آپ سن رہے ہیں لیکن سجدہ واضح رہے کہ یہ آیت سجدہ تلاوت کی آیت ہے، جو شخص عربی میں یہ آیت پڑھے اس پر سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے، البتہ آیت کو پڑھے بغیر صرف دیکھنے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا، اس کا مطلب شاید سننے سے بھی نہ ہوتا ہو، اور صرف ترجمہ زبان سے پڑھنے سے بھی حنفی مسلک میں سجدہ کر لینا ضروری ہے۔ قرآن حکیم میں ایسی 14 آیتیں ہیں اور ان سب سے پہلی آیت یہ ہے، سبحان ربی کا رب العزتی اما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، یہ جب آپ پڑھیں تو سجدہ واجب ہے۔ اب میں سجدہ انشاءاللہ تعالیٰ کروں گی، یہ پہلے میری نظر سے یہ ایسے میں نے غور نہیں کیا، گو کہ قرآن میں پڑھا، جب سورہ سواد کے آخر میں آیا تو پڑھ لیا، وہاں الف لام میم سجدہ تھا کر لیا، لیکن یہ دماغ میں نہیں آیا کہ جب اس کو ہر دفعہ بھی پڑھو تو وہی آیت ہے، سجدہ تو کرنا ہوگا۔ لہٰذا کل مجھے جب پتہ چلا تو میں نے ان کو نوٹ کیا کہ میں اپنے لسنرز کو بتاؤں گی، کیونکہ جب آپ کو کوئی بات پتہ چل جائے تو پھر آپ کا فرض ہے کہ اس کو لوگوں کو بتائیں۔ تو میرا خیال یہ آج کے لیے کافی ہے، آپ لوگ پڑھیں، عمل کریں، اللہ آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت بخشے، اللہ آپ کے گھروں کو اپنی خاص رحمت میں ڈھانپ لے، اور اللہ رحمت و نعمتوں کی بارشیں کرے، اور اللہ ہم پر بھی کرے، میرے بچوں پہ، میرے گھر پہ، میرے بہن بھائیوں پہ، میرے ہمسایوں پہ، میرے ملک پہ، سب پہ اللہ میرے ملک پہ رحم کرے، اللہ ظالموں سے نجات دے، اللہ ظالموں سے نجات دے، اللہ ظالموں سے نجات دے، اللہ ان کو بھول جائے مکاریاں کرنے کی، اپنی کوئی مصیبت پڑ جائے۔ جمعے کا دن ہے اور قبولیت کا وقت ہے، اللہ ضرور قبول فرمائے گا انشاءاللہ۔ تو وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین، مجھے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔